فتوت مولا میدان منا میں کیوں؟ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، یہ جو مقام منا پہ مولا نے خطبہ دیا نا، اس کے مقدمے کو سمجھانے کے لیے ایک اشرا کم ہے، ایک اشرا کا مقصد یہ کیسے آپ خود ہوم ورک کیجئے گا۔ یعنی مولا حسین مقام منا میں آئے، ٹھیک ہے، 58 ہجری میں، 58 ہجری سے پہلے 8 سال مولا حسن کی شہادت ہوتی ہے 50 ہجری میں۔ ان 8 سالوں میں کیا ہوا کہ امام 58 ہجری میں خطبہ دے، مولا حسن کے فوراً جانے کے بعد خطبہ نہیں دیا، 8 سال کے بعد دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک نمبر 2، خود مولا حسن کے حالات کو سمجھیں گے تو یہ 8 سال سمجھ میں آئے، اور یہ 8 سال میں 2 منطقے جس کو ہم کہتے ہیں علاقہ، 2 صوبے بہت اہم تھے، ایک کوفے کا صوبہ، ایک شام کا۔ اس کے لیے مثال دینا چاہوں گا آپ کو، ایک ہے سعودی عربیہ، ایک ہے ایران۔ جب ان دونوں کے مزاجوں کو سمجھیں گے تو یہاں ہر ملا مولوی کی آواز آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اگر ان دونوں کی سیاست نہ سمجھیں، اب خود کوفہ کیسے وجود میں آیا یہ ایک الگ بحث ہے۔ پھر کوفہ میں کتنے مزاج کے لوگ رہتے تھے۔ شام کی کوالٹی یہ تھی کہ وہاں پر ایک مزاج کے لوگ تھے، اگر وہ کہے بدھ کو جمعہ پڑھنا ہے، علامہ علی نقوی جب ہوا نا بہت بڑا سیمینار اور کانفرنس ہوئی تھی تو وہاں تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، تو علامہ علی نقوی صاحب آل اللہ مقام، خدا انہیں کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ آج بھی ہمارے جیسے طالب علم ان کے بچھائے ہوئے فیض علمی سے استفادہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا خطیب، کوئی بھی اچھا عالم ممبر پہ نہیں بن سکتا جب تک ان سے حضور چند دقیقے بچے ہیں، کہا کربلا سمجھانے کے لیے دقیقوں کی ضرورت نہیں، ایک جملے میں کربلا سمجھ میں آ جائے گی۔ کہا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کہا کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا۔ الگ نظریہ تھا، اقلیت میں الگ نظریہ تھا، وسط میں الگ نظریہ ہو۔ ان کو سمجھنے کے لیے خود 5-6 مجلسیں چاہیے، اور ان کے اکابرین اس نے ایسا کیوں نظریہ اختیار کیا، اس کا سیاسی نظریہ کیا تھا، دینی عقیدہ کیا تھا، وہ اس کے پیچھے لگا تو کیوں لگا۔ اور یہاں پر فقط ایک فکر کہ خود باغی شام مولا علی کو یہ کہتا ہے کہ سنو، اگر میں مادہ کو نر کہہ دوں اور نر کو مادہ کہہ دوں تو کسی میں یہ جرت نہیں کہ میرے خلاف کوئی کلام کر سکے۔ اس نے اتنا جہالت میں رکھا تھا، پتہ چلا جو جاہل ہوتا ہے وہ اپنے پیروکاروں کو جہالت میں رکھتا ہے، جو امام بیداری ہوتا ہے وہ جہالت میں نہیں رکھتا، وہ سمجھاتا ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو آؤ، ورنہ تم جانو تمہاری قسمت جانے۔ جہالت میں رکھنا اور ہے، اجالے میں رکھ کر بیداری کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آنا اور ہے۔ اور اسی ان کے، اب توجہ فرمائیں، اسی ان کے اتحاد، وحدت، یکسو ہو کر سوچنا، ایک رہبر کے پیچھے چلنا۔ مولا نے نہج البلاغہ میں کہا، شاید یہ کل میں بتا سکوں آپ کو کہ اسلامی حکومت کے ارکان کیا ہوتے ہیں، جو مولا حسین اس خطبے میں بتائیں گے۔ تو وہاں پر مولا نے کہا کہ میرے پیروکار اور میرے سپاہی ایسے ہیں، اب یہاں پر دھوکہ نہ رہے کہ اس میں علی کے خالص شیعہ تھے۔ یہ جملہ کہوں تاکہ آپ کو وضاحت ہو جائے، کیونکہ مجھے پتا ہے ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ خود کتابیں کھولیں۔
اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ ہم کتابیں کھولے مولانا نے کیا کہا، کتابیں کھولے۔ مولا کو جو چوتھا خلیفہ مان رہے تھے، کیوں مان رہے تھے؟ پہلے 3 کو مان رہے تھے، اسی سلسلے میں چوتھا مان رہے تھے، اکثریت انہی کی تھی۔ علی کو جو بلا فصل خلیفہ مانتے تھے وہ چند تھے، مالک اشتر جیسے چند تھے، جو چوتھا مانتے تھے کثیر تھے۔ اور یہ جو نوکے نیزہ پہ قرآن دیکھ کر علی کو کہنے لگے جنگ روک لو، انہوں نے نہیں کہا جو بلا فصل مانتے تھے، جو بلا فصل مانتے تھے وہ معصوم مانتے تھے، وہ مولا مانتے تھے، جو چوتھا سمجھ کر مانتے تھے۔ آپ کو پتا ہے مولا علی کے بعد مولا حسن کو کیا کہنے لگے، یہی جو 5واں خلیفہ سمجھ کر آئے، اے حسن ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت تب کریں گے جب آپ جنگ کریں۔ مولا نے کہا اگر میں ہوں امام، اگر تمہاری نظر میں میں ہوں امام تو میری مرضی ہے، میں جنگ کروں تب ساتھ رہو، جنگ نہ کروں تب بھی ساتھ رہو۔ ان کا مزاج یہ تھا، کن کا مزاج؟ جو سلسلے سے مانتے تھے، جو بلا فصل مانتے تھے، وہ تو علی کے سامنے تابع تھے، علی کہہ دے تو ہم مان جائیں۔ یہ کوفے کا مزاج، یہ شام کا مزاج، یہ کوفے کا ماحول، یہ شام کا ماحول، یہ کوفے کا رہبر، یہ شام کا رہبر، یہ کوفے کے حکام، یہ شام کے حکام، یہ کوفے کا علم، یہ شام کی جہالت۔ یہ سب اس پہ گفتگو ہونی چاہیے میرے دوستو۔ اگر آپ ممبر سے اجازت نہیں دیتے، مولانا خشک بحثیں ہو جاتی ہیں، ہمیں تو واہ واہ کی عادت ہے، جب تک واہ واہ نہ کریں تو مجلس تو کامیاب سمجھتے ہی نہیں۔ اور اگر اسی واہ واہ کی بنیاد پر ہے تو پھر خدا را خود بھی مطالعہ کیجئے، جائیے دیکھیے کہ کوفہ کیسے بنا، اس کا ماحول کیسے تھا، علی نے مدینہ چھوڑ کر کوفہ کو کیوں آباد کیا، کوفہ کی کوالٹی کیا تھی، کوفہ کی خصوصیات کیا تھی۔